ویسے تو کربلا کے سارے شہید اپنے مقام پر محترم بھی، معظم بھی، اور ان پر قیامت تک کے لیے درود و سلام بھی۔ لیکن بعض علماء عرفان کہتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں حضرت عباس کے وصائف بیان کیے جائیں تو وہاں زمانے کا امام ضرور شرکت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک خاص الفت ہے، ایک خاص ربط ہے زمانے کا امام اور سرکار عباس ابن امیر المومنین، ایک ربط ہے۔ کچھ اشارے کل ہوئے تھے اور اس سے پہلے کہ آج مزید اشارے مکمل کیے جائیں اور اپنے سبق کو آپ کی خدمت میں آگے بڑھایا جائے، شب جمعہ کی مناسبت سے صرف 2-3 جملے کے بہرحال تمام دن برابر اس اعتبار سے کہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، تمام راتیں برابر اس اعتبار سے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس خدا نے بنائے ہیں دن اور رات، اس نے بنائے تو برابر مگر خود ہی پھر ان کے درمیان کچھ مقام معتبر قرار دیے ہیں۔ دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے ان بیٹوں نے، اور جناب یوسف علیہ السلام کے خلاف حسد کا شکار ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بابا سے التماس کی کہ استغفر لنا یا ابانا، اے ہمارے بابا آپ ہمارے لیے خدا سے مغفرت طلب کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوف استغفر لکم ربی، کہ میں ابھی تو نہیں، البتہ سوف، ہاں کچھ عرصے بعد، کچھ زمانے بعد تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا۔ حالانکہ نبی دعا مانگے تو جب دعا مانگے، جس مقام پر دعا مانگے، نبی کی دعا تو معتبر رہتی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ کسی کے ماننے سے، کسی کے نہ ماننے سے نبی کی عظمت میں فرق نہیں پڑتا۔ 1,24,000 جمع ہو جائیں اور پھر نبی کی بات کو مان لیں، یا ہزاروں میں نبی سب کو منواتے رہیں، کوئی ماننے پہ تیار نہ ہو، تو نبی نبی رہتا ہے۔ ہاں اگر انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا تو شاید اس کی نبوت کینسل ہو جاتی۔ تو آخر وہ کون سے ایام تھے جن کی بنیاد پر آپ نے اپنی دعا کو مؤخر کیا؟ بہت سادہ سی بات ہے، یعقوب جیسے نبی اور یعقوب کے اپنے ہی بیٹے اپنے سگے بھائی کے حوالے سے حسد کا شکار ہونے کے بعد دعا کی التماس کر رہے تھے، دعا نہیں، مغفرت کی دعا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو فرما رہے تھے کہ آج تو نہیں، میں تمہارے حق میں البتہ دعا کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ انتظار تھا نبی کو زمانے کا۔ اور اب یہ قرآن کے جملے نہیں ہیں جو میں نے پڑھے، وہ جملے قرآن کا ترجمہ مفہوماً تھا۔ یا ابانا استغفر لنا، یہ جملہ بھی قرآن کا تھا، اور آپ کا جواب بھی کہ میں عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا مغفرت کی۔ البتہ وہ زمانہ کون سا تھا اس کا آپ نے انتظار کیا، تو اس کے بارے میں تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ آپ نے جمعے کے دن کا انتظار کیا مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے، جمعے کے دن کا انتظار کیا۔ اگر سارے دن دعا مانگنے کے لیے برابر ہوتے تو نبی انتظار کیوں کرتے؟ تو ایسے آج شب جمعہ کی اہمیت
دن کے اعتبار سے، اور پھر وہ جملہ دہراتے ہوئے کہ دو معصومین کی روایت کے اعتبار سے کربلا معلیٰ میں جا کر دعا مانگنے کا حکم، اور جب سوال کیا گیا معصوم سے کربلا جا کر ہی کیوں دعا مانگی جائے، دعا تو کہیں بھی قبول ہو سکتی ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، نہ کہ صرف خدا کربلا میں ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، نہ کہ صرف خدا کربلا میں ہے۔ پھر معصوم نے جوابات دیے، ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعاؤں کہ پیغمبر عرفات کیوں گئے، عرفات میں جا کے دعا کیوں مانگی، مزدلفہ کیوں گئے، مزدلفہ سے منی کیوں گئے، اور ہر مقام پر دعا تعلیم فرمائی اپنی سنت جاری کرتے ہوئے، حالانکہ عرفات سے مصطفیٰ افضل تھے، مزدلفہ سے ختمیہ مرتبت معتبر، منی سے مقدس رسول اعظم کا مقام تھا، حجر اسود سے معتبر ختمیہ مرتبت کا اپنا وجود ایک ایک بال تھا۔ لیکن کچھ مقامات ہیں کہ جہاں خدا خود چاہتا ہے کہ اس سے کچھ مانگا جائے، ان مقامات میں ایک مقام کربلا معلیٰ بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ان مقامات میں ایک مقام کربلا معلیٰ بھی ہے، اور یہ بہت مشہور جملہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، یقیناً صاحبان علم تشریف فرما ہے، مگر شب جمعہ کی اہمیت سے ذرا تعلق مضبوط کرتے ہوئے کہ کربلا نہیں جا سکے تو کیا کریں۔ شیخ الحدیث مولانا شبیر حسین نجفی اعلی اللہ مقامہ نجف سے تحصیل علم کا تعلق، ہندوستان سے آپ کے خاندان کا تعلق، اور مشہد مقدس سے آپ کی خدمت کا تعلق۔ کیا امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ جانے والوں کی خدمت کیا کرتے تھے؟ ویسے صلوات تو اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر مل کے پڑھنے میں ثواب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ صلوات جیسے نماز پروردگار اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر جماعت سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اور پھر جماعت میں اگر 10 لوگ ہوں تو ثواب کا شمار احاطہ شمار سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اگر فرش عزا پر اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہو تو پھر اکیلے صلوات فرادہ ہے، صلوات جماعت نہیں ہے۔ مشہد مقدس سے ایک وابستگی اس عالم کی، اور ان کے خطابات اور ان کے مجالس اور مواعظات، ایک حدیث بیان کرتے تھے کہ جس مقام پر فرش عزا بچھایا جائے، جتنی دیر تک وہاں مجلس حسین برپا ہوتی رہے، ذرا خیال کیجئے گا، ہمارا ذرا سا مزاج کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ اب ہم نے حدیث قصہ کو تو بیکار سمجھ لیا ہے، ہوتی رہے، سننے والا پڑھنے والا دونوں ایک ہی ہوں، صحیح ہے، وہ خود ہی پڑھے اور خود ہی سنے۔ تو پھر معصوم کو چاہیے تھا کہ حدیث قصہ سے الفاظ کو نکال دیتے، فیہ جمع من شیعتنا، لفظ جمع نکال دیتے کہ جی اکیلا شیعہ پڑھے گا، اکیلا شیعہ سنے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ خدا نہ خواستہ کوئی بے مقصد بات نہیں ہو رہی ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس حدیث قصہ کے آخر میں جملہ کیا؟ فیہ جمع من شیعتنا و محبینا الا
وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. ملائکہ گھیر لیتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ملائکہ ان کے حق میں خود خدا سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مجمع منتشر ہو جائے. تو جیسے حدیث قصہ فضائل کے باب میں، ایسے مصائب کے باب میں سرکار سید الشہداء کی مجلس اعزا، اس مقام پر مجلس اعزا منعقد ہو، خدا اتنی دیر کے لیے جب تک مجلس ہوتی رہے اس کی فضا کو روضہ حسین کی گنبد کے برابر کر دیتا. شب جمعہ آج شب جمعہ، اور اتفاق سے پچھلی شب جمعہ 8 محرم کو تھی. پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا حساب تھا، ہمیں تو یہی یاد ہے ہمارا ایسی تھا. اور آج بھی شب جمعہ ہے، اور پچھلی شب جمعہ بھی آپ نے ذکر عباس سنا ہوگا، اور آج شب جمعہ بھی ذکر عباس سماعت فرما رہے ہیں. آقا عباس کی منزلت کے حوالے سے آئیے آج ذرا کچھ شب جمعہ کی مناسبت سے کچھ کربلا کی بات بھی آ گئی، کچھ وقت قبولیت دعا کا عنوان بھی آ گیا. تو 4 مقامات مولا عباس علیہ السلام کے نام سے، اس کو لفظ کہا جائے مزارات میں شامل ہیں. 4 مقامات. 4 مقامات میں سے پہلا مقام وہ جس کو مقام دفن رؤوس شہداء کہا جاتا ہے. دوسرا مقام وہ اس کو مقام قطع بازو عباس الیمنی اور مقام قطع بازو عباس الیسری، یا اس میں ایک اور قول بھی ہے، مقام قطع کے بجائے مقام دفن بازو عباس الیمنی اور مقام دفن بازو عباس الیسری. 3 مقام ہو گئے. چوتھا مقام مقام شہادت اور وہی مقام دفن. تو 4 مقامات ہیں مولا عباس کے نام سے. ویسے تو ہر وہ مقام مولا عباس کا مقام ہے جہاں نام حسین لیا جائے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں نام حسین ہو نام عباس نہ ہو. ممکن ہی نہیں کہ گھر ہو دروازہ نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان 4 مقامات میں سے پہلا مقام مقام الرؤوس یا مقام دفن رؤوس شہداء، اس کو میں آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں. سرکار سید الشہداء مولا حسین کا کاٹا ہوا سر کہاں دفن کیا گیا، اس کے بارے میں 8 اقوال ہیں. اتفاق سے کل بات ہو رہی تھی مجلس کے بعد، صاحبان علم مقتل سے ایک اشارہ کر رہے تھے کہ کربلا کے میدان میں ایک ایسا شہزادہ بعض مقاتل نے لکھا جو خیمے کے اندر شہید ہوا. بہار کے تیروں سے وہ خیمے کے اندر شہید ہوا. 3 دن کی اس کی عمر بیان کی گئی. تو مقتل کی روایت کو اگر سیرت معصومین سے ملا کے دیکھیے گا تو بہت سے مسائل سمجھنا آسان ہوں گے. سیرت میں کیا ہے اور مقتل میں کیا؟ آیا سیرت سرکار سید الشہداء میں آپ کی شریک حیات کوئی ایسی ملتی ہیں جو اس وقت امید سے ہوں جب قافلہ چلا ہو؟ اور 3 دن کا مطلب کہ اس کی ولادت کربلا معلیٰ میں 7 محرم کو ہوئی. اب خیر بہت سارے سوالات ہیں، اور بظاہر ایک جملہ بہت آسان سا ہے کہ مقتل بیان کرنا، سیرت بیان کرنا تاریخ کے اعتبار سے یہ طلباء کی ذمہ داری ہے.
اور تصحیح تاریخ و مقتل امام زمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ بتائیں گے آ کر کہ ہم جو سمجھتے تھے ویسا ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے عزاداروں کس بات میں تم کم ہو،